نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم شفیع معظم نور مجسم حضور ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا ان کی ملاقات، یہ آپ احباب کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ حاضرین محترم، دنیا کے اندر 4 ایسے بادشاہ ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکمرانی کی، پوری دنیا پر ان کی بادشاہت تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کو پوری دنیا کی حکومت بادشاہت عطا فرمائی۔ ان میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے۔ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، دوسرے سکندر ذوالقرنین۔ یہ 2 مومن تھے، اور جو 2 کافر تھے ان میں سے ایک کا نام بخت نصر ہے اور دوسرا نمرود۔ یہ 4 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العزت نے پوری دنیا کی سلطنت، بادشاہت، حکومت عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کا جانشین سلیمان علیہ السلام کو بنایا۔ داؤد علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور سلیمان علیہ السلام آپ کے بیٹے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بھی علم بھی عطا فرمایا، نبوت بھی عطا فرمائی، اور پوری دنیا پر آپ کو حکمرانی بھی عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ آپ کا حکم ہواؤں پر بھی چلتا تھا، جانوروں پر بھی چلتا تھا، حیوانات، جنات، انسان، ہر چیز پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم چلتا تھا، حتیٰ کہ آپ کا حکم ہواؤں پر بھی چلتا تھا، آگ پر آپ کا حکم چلتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے وسیع سلطنت اور وسیع اختیارات حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس کے اندر ہر چیز موجود رہتی۔ آپ کے درباریوں کے اندر انسان بھی ہوتے، جنات بھی ہوتے، اسی طرح آپ کے درباریوں کے اندر حیوانات بھی ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو دربار ہے وہ بڑے عروج پر ہے، خوبصورتی کے ساتھ سجا ہوا ہے۔ اس کے اندر جنات بھی بیٹھے ہیں، انسان بھی بیٹھے ہیں، اور پرندے بھی بیٹھے ہیں، درندے بھی بیٹھے ہیں، حیوانات بھی موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر کا معائنہ کیا۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیٹھتے تھے تو آپ کے اوپر جو پرندے ہوتے تھے وہ سایہ کر دیتے تھے، آپ پر دھوپ نہیں پڑنے دیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ جلوہ گر ہیں، اور کیا محسوس کرتے ہیں کہ تھوڑی سی دھوپ ان کو لگ رہی ہے، پرندوں کا سایہ ہے مگر تھوڑی سی جگہ بھی بچی ہوئی ہے۔
حضرت سلیمان علیہ السلام آپ اپنے لشکر کا، اپنے درباریوں کا جائزہ لیتے ہیں کہ کون کون آیا ہے اور کون کون نہیں آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ پرندوں میں سے ایک پرندہ تھا ہدہد، وہ دربار کے اندر موجود نہیں تھا۔ یہ ہدہد پرندہ اللہ رب العزت نے اس کو بڑی شان عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کسی دور دراز علاقوں کے اندر کوئی پیغام بھیجتے، کوئی خط بھیجتے، تو اس ہدہد کو خط دیتے اور یہ خط لے جا کر اپنی جگہ پر جہاں پر پہنچانا ہوتا وہیں پر پہنچا دیتے۔ چونکہ اس دور کے اندر یہ موبائل کی سروس نہ تھی اور ڈاک خانے وغیرہ اس طرح کی کوئی ایسی چیزیں موجود نہ تھی، ان پرندوں کے ذریعہ سے خط و کتابت کا کام لیا جاتا تھا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ جو پرندہ ہدہد تھا، اس کو اللہ رب العزت نے بڑی شان عطا فرمائی تھی۔ ایک تو یہ پیغام خط وغیرہ لانے جانے کا کام کرتا، اور دوسرا کام یہ کرتا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر اگر کہیں پر جا رہا ہے، راستہ کے اندر پانی کی قلت پڑ گئی ہے، پانی کم ہو گیا ہے، پانی کی ضرورت پیش آئی ہے، تو یہ ہدہد پرندہ اللہ رب العزت نے اسے یہ شان عطا فرمائی تھی کہ یہ محسوس کر لیا کرتا تھا کہ کس زمین کی جگہ پر پانی موجود ہے، کہاں پر پانی موجود ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ پرندہ یہ بھی بتا دیا کرتا تھا کہ اس زمین کے اندر پانی موجود ہے اور کتنی گہرائی پر موجود ہے۔ ایک پرندے کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، اور یہ پرندہ اڑتا اور اسی زمین پر جا کر قریدنا شروع کر دیتا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو حکم دیتے اور وہاں سے پانی جو ہے وہ نکال لیا جاتا۔ تعزیر محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے اپنے درباریوں کا جائزہ لیا۔ آپ تمام احباب کی توجہ چاہوں گا، اللہ رب العزت نے اس واقعے کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے، کوئی کسی انسان کا، کسی بشر کا یہ بیان کردہ واقعہ نہیں ہے، بلکہ خود اللہ رب العزت نے اس کو قرآن کے اندر بیان فرمایا۔ سورۃ النمل کے اندر اللہ رب العزت نے اس پورے واقعے کو بیان فرمایا۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کا جائزہ لیا۔ دربار کے اندر ایک پرندہ ہدہد وہ موجود نہ تھا۔ قرآن کہتا ہے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے درباریوں کا جائزہ لیا، پرندوں کا جائزہ لیا۔ فقال، حضرت سلیمان علیہ السلام کہنے لگے مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں ہدہد پرندے کو نہیں دیکھ پا رہا، ہدہد پرندہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ ام کان من الغائبین، کیا وہ واقعی غائب ہو گیا ہے، کیا وہ واقعی موجود نہیں ہے۔ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بغیر اجازت کے، بغیر بتائے ہوئے ہماری مجلس سے غائب ہے، اب جب وہ واپس آئے گا تو میں ضرور بے ضرور اس کو سخت سزا دوں گا۔ اَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ، یا پھر اس کو میں ذبح ہی کر دوں گا۔ اَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، یا پھر وہ میرے پاس جب آئے تو اپنی غیر حاضری کی کوئی واضح دلیل لے کر آئے کہ وہ کس وجہ سے غائب ہوا ہے، کس وجہ سے دربار کے اندر موجود نہیں ہے۔ عزیز محترم، فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اللہ رب العزت فرماتا ہے تھوڑی ہی دیر گزری، ہدہد پرندہ دربار سلیمان کے اندر حاضر ہو جاتا ہے۔ فقال، اب ہدہد پرندہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کرتا ہے احطت بما لم تحط به، عرض کرتا ہے اللہ کے نبی مجھے ایک ایسی بات کا علم ہوا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید آپ وہ بات نہیں جانتے، مجھے ایک ایسی بات کا پتہ چلا ہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ اس بات کو نہیں جانتے۔ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، کہا کہ میں ملک سبا سے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں۔ یہ سبا بستی تھی، یہ یمن کے اندر صنعاء بستی کے قریب تھی۔
یہ یمن کے اندر یہ سبا بستی موجود تھی۔ تو ہدہد نے کہا اے اللہ کے نبی، میں آپ کے پاس ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں، اور مجھے لگتا ہے کہ شاید آپ بھی اس بات کو نہیں جانتے۔ اب اس میں ہدہد نے بیان کیا کہ وہ کیا خبر ہے، توجہ، کہا انی وجدت امرأۃ تملکہم، کہا کہ میں نے سبا بستی کے اندر ایک خاتون کو دیکھا ہے، ایک عورت کو دیکھا ہے، تملکہم، جو وہاں پر حکومت کرتی ہے۔ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس ملکہ سبا کا نام بلقیس تھا۔ اب ہدہد کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے جو اس علاقہ کے اندر، ملک سبا کے اندر حکومت کرتی ہے، وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اللہ رب العزت نے اس کو ہر ایک چیز عطا فرما رکھی ہے، یعنی اس کے پاس طاقت بھی ہے، اختیار بھی ہے، قوت بھی ہے، فوج بھی ہے، ہر چیز اس کے پاس موجود ہے۔ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور ایک چیز اور بھی اس کے پاس موجود ہے۔ ہدہد کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، ایک تو اس کے پاس ہر چیز موجود ہے، اور دوسرا اس کے پاس ایک بہت بڑا تخت موجود ہے۔ اب مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو تخت تھا یہ 70 ہاتھ لمبا تھا اور 40 ہاتھ چوڑا تھا، اتنا بڑا تخت تھا، اور سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، قیمتی پتھروں کے ساتھ اس کو تیار کیا گیا تھا۔ اتنا خوبصورت اور دلکش وہ تخت تھا جس پر ملکہ سبا براجمان ہوا کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی، اس کے پاس طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، اختیار بھی ہے، سب کچھ ہے، اور اس کے پاس ایک تخت بھی ہے۔ کہا وجدتها وقومها، مگر میں نے اس ملکہ کو اور اس کی قوم کو سورج کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں، آفتاب پرست ہیں، سورج کے پجاری ہیں۔ کہا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کے برے اعمال کو ان کے سامنے خوبصورت بنا دیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص گناہ کرتا ہے، برائیاں کرتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے، حق تلفی کرتا ہے، کسی کا مال دباتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے، چوری چکاری کرتا ہے، مگر اس کو کبھی بھی یہ خیال نہیں آتا کہ میں یہ کام برا کر رہا ہوں یا اچھا کر رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ ایک تو اس کا دل سیاہ ہو چکا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ شیطان کبھی بھی اس کی توجہ ہی نہیں جانے دیتا کہ یہ کام تو برا کر رہا ہے۔ شیطان اس کے برے اعمال کو اس کے سامنے خوبصورت کر دیتا ہے، مزین کر دیتا ہے۔ اب اسی طرح ہدہد نے کہا کہ اس کی قوم اور ملکہ وہ سورج کے پجاری ہیں، اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور اسی طرح شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے سامنے خوبصورت کر دیا، اس لیے وہ ہدایت کو حاصل نہیں کرنا چاہتے۔ حاضرین محترم، اب حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ یہ پیغام آپ نے سنا، یہ واقعہ سنا، اور واقعہ سننے کے بعد ہدہد کو کہنے لگے کہ ہم تیری بات پر غور کرتے ہیں۔ قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ہم تیری بات پر غور کرتے ہیں کہ تو سچ کہہ رہا ہے یا پھر جھوٹ کہہ رہا ہے، ہم تیری بات پر غور کرتے ہیں۔ حاضرین محترم، اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک خط کو لکھا جائے۔ ایک خط لکھا گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے اوپر لکھا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب دیکھیے، خط کی جب ابتدا ہوئی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ ہمارے ہاں جب کوئی تحریر لکھی جاتی ہے تو ہمارے ہاں یہ رواج پڑ گیا ہے کہ ہم اوپر 786 لکھ دیتے ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا لکھا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ خط یا وہ تحریر زمین پر گر سکتی ہے، بے ادبی ہو سکتی ہے، تو ہم نے بہت ساری چیزوں کو اپنے اوپر اس طرح لازم کر لیا ہے کہ ہم اچھائی کو بھی بھلا دیتے ہیں۔
اب قرآن مقدس کے اندر بھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، پورا قرآن مقدس ایک مقدس کتاب ہے، تو یہ بھی تو کبھی کبھی ہاتھوں سے گر جاتی ہے۔ تو اسی لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کوئی تحریر لکھیں تو اس پر لکھیں، اس بنا پر اس کو چھوڑ نہ دیں کہ یہ زمین پر گر سکتا۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس کے اندر برکت شامل ہو جاتی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا انہ من سلیمان، اس خط کے اوپر لکھا جائے وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ لکھا گیا اور آگے لکھا گیا اللہ تعلوا علیہ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ۔ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں لکھی گئی، صرف اتنا کچھ لکھا گیا کہ یہ جو خط ہے وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے۔ وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، اور یہ خط کی ابتدا اس اللہ کے پاک نام سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالو علیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خط کے اندر لکھا، کہا کہ تم مجھ پر سرکشی کی کوشش نہ کرنا، بڑائی کرنے کی کوشش نہ کرنا، میری بات کا انکار نہ کرنا، وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، تابع دار ہو کر، فرما بردار ہو کر اور نیک صالح بن کر میری بارگاہ کے اندر حاضر ہو جا۔ صرف اتنی سی بات لکھی، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، کوئی تقریر نہیں، صرف یہ 2 باتیں لکھی اور خط مکمل ہو گئے۔ چونکہ آپ ایک جاہ و سلطنت کے مالک تھے، ایک بادشاہ تھے، تو جو بڑا آدمی ہوتا ہے، جو سمجھدار ہوتا ہے، وہ مختصر بات کہتا ہے، زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں کرتا، کوئی اپنی صفائیاں پیش نہیں کرتا، مختصر بات کرتا ہے، اپنی بات کو ختم کر دیتا ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اتنی بات لکھی اور ہدہد سے فرمایا ہدہد قال سننظر، کہتا ہے اذهب بکتابی ھذا فالقی الیہ، کہا اس خط کو لے جا اور ملکہ سبا کی گود کے اندر جا کر پھینک دے، ملکہ سبا کے پاس یہ خط پہنچا دے اور وہیں پر غور کر کے وہ لوگ کیا کہتے ہیں، اس خط کے بارے کے اندر کیا کہتے ہیں۔ اب وہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملکہ سبا کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ اب ملکہ سبا اس خط کو پڑھتی ہے، دیکھتی ہے، تو اپنے درباریوں کو بلاتی ہے، اپنے درباریوں کو اکٹھا کر کے کہتی ہے کہ ایک خط میرے پاس پہنچا ہے، میں اس خط کے بارے کے اندر تم سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں۔ بڑی زیرک خاتون تھی، سمجھدار، ذہین، فطین خاتون تھی۔ اب کوئی بڑا آدمی ہو تو اس کو کبھی بھی مشورہ لیتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے اور آقا کریم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ کوئی بھی کام ہو اس کے اندر مشورہ اگر لے لیا جائے تو اس کے اندر بھلائی شامل ہو جاتی ہے۔ اب ملکہ سبا نے جب خط دیکھا تو اس نے اپنے تمام درباریوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں تم سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں کہ میرے پاس ایک خط آیا ہے اور اس خط کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام لکھا ہے اور اس اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے، لہٰذا مجھے اپنے پاس بلانے کی دعوت دی گئی ہے۔ قالوا نحن اولو قوت و اولو باس شدید، اب درباریوں نے کیا کہا، اب جو درباری تھے، جو فوج کے لوگ تھے، جو کرنل تھے، جنرل تھے، اب فوجیوں کا کام ہوتا ہے کہ جو حکومت کا حکم ہو سر تسلیم خم کر دیں، یہ نہ کہیں کہ ہماری معیشت کمزور ہے یا ہمارے حالات کمزور ہیں، مصلحت کا تقاضا نہیں ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط پہنچا، ملکہ بلقیس، ملکہ سبا اپنے درباریوں سے، اپنی فوج سے مشورہ کر رہی ہے۔ اب فوج آگے کیا جواب دیتی ہے، سنیے۔ فوج نے کہا قالوا نحن اولو قوت و اولو باس شدید، کہا ملکہ ہم ایک طاقتور قوم ہیں، ہم بہت سخت جنگجو ہیں، ہم بہادر ہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر لڑنے کی بھی ضرورت پڑ گئی تو ہم لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، ہمارے پاس اسلحہ بھی موجود ہے، طاقت بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں، مگر حکم جو ہے فانظری ماذا تأمرین،
جو حکم ہے وہ آپ کا ہی چلے گا، جو آپ حکم فرمائیں گی ہم اس پر تعمیل کریں گے، ہم حکم پر عمل پیرا ہو کر دکھائیں گے۔ حاضرین محترم، اب قال ان الملوک، ملکہ سبا کہنے لگی، اذا داخلوا قریۃ افسدوها، ملکہ سبا چونکہ بڑی سمجھدار اور زیرک خاتون تھی، اس نے کہا دیکھو اگر ہم حضرت سلیمان علیہ السلام سے لڑائی کرتے ہیں، ان سے مقابلہ کرتے ہیں، ان کا جیسے خط پہنچا ہے محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی عام شخص نہیں ہے بلکہ بہت بڑا کوئی طاقتور آدمی ہے، بڑا کوئی جاہ و سلطنت کا مالک ہے، لہٰذا ہمیں اس سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم لڑائی کرتے ہیں، اس سے جھگڑا کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں، تو کہا بادشاہوں کی عادت یہ ہوتی ہے اذا داخلوا قریۃ افسدوها، کہ جب وہ کسی بستی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ وَجَعَلُوا عِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور وہاں کے جو باعزت شہری لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں۔ اور لہٰذا ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اس سے مقابلہ نہ کریں، بلکہ ایک اور طریقہ ہے۔ اب ملکہ سبا نے خود ایک مشورہ دیا، کہا وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، ہم ایسا کرتے ہیں کہ کچھ تحفے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجتے ہیں، ہمیں اس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ شخص ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، کیا وہ مال و دولت کا رسیہ ہے، مال و دولت چاہتا ہے، طاقت چاہتا ہے، یا کیا چاہتا ہے۔ ہم تحائف بیچتے ہیں، اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اب ملکہ سبا نے اس دور کے مطابق بہت سارے تحائف اکٹھے کیے اور بڑی بڑی مہنگی اشیاء کو اکٹھا کیا اور ایک قاصد کے سپرد کیا، کہا جاؤ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پیش کر کے آؤ۔ اب وہ تحفے ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ان تحفوں کو دیکھا، ان تحائف کو دیکھا، کہنے لگے قال اتمدوننی بمال، مجھے لگتا ہے کہ تم میرا مطلب غلط سمجھے ہو، کیا تم مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ کہا فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، کہا تمہیں جو کچھ اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے تم اس پر بہت خوش ہو، مگر اللہ رب العزت نے تم سے بھی کہیں زیادہ مجھ کو عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا ہے کہ تمہارے چھوٹے سے تحفے میری بارگاہ کے اندر کوئی طاقت نہیں رکھتے۔ عزیز محترم، اب ارجع الیہم، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اس قاصد کو کہا جاؤ یہ تحفے واپس لے جاؤ، اور ہم ان قریب تمہاری بستی کے اوپر ایک بڑے لشکر کے ساتھ حملہ کریں گے اور وہاں کے لوگوں کو ذلیل و رسوا کر کے شہر سے نکال دیں گے۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا، جب ملکہ سبا کے پاس یہ پیغام پہنچا، ملکہ سبا سمجھ گئی کہ یہ شخص عام شخصیت نہیں ہے اور اس سے مقابلہ بھی ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اب ملکہ سبا اس خط کو پڑھ کر وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، تابع داری کرنے کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ کے لیے روانہ ہو جاتی ہے۔ لڑائی جھگڑے کو پسند نہیں کرتی، مقابلے کو پسند نہیں کرتی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو جاتی ہے۔ اب سنیے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف جب روانہ ہوتی ہے، ابھی گھر سے نکلتی ہے، ادھر اللہ رب العزت وحی کے ذریعہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دیتا ہے کہ ملکہ سبا اپنے گھر سے نکل چکی ہے اور وہ آپ کے پاس پہنچ رہی ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام قال یا ایھا الملأ، اپنے درباریوں سے فرماتے ہیں ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین، کہا ملکہ سبا کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت کون لے کر آئے گا؟ اس کا جو تخت 7 ہاتھ لمبا تھا اور 40 ہاتھ چوڑا تھا، اتنا بڑا اور اتنا وزنی تخت جو سونا چاندی ہیرے جواہرات سے منقش کیا گیا تھا، اتنا بنا سنوارا گیا تھا۔ کہا کہ ان کے آنے سے پہلے اس تخت کو کون لے کر آئے گا؟ کہا قال عفریت من الجن، اس مجلس کے اندر ایک قوی ہیکل جن کھڑا ہوا، اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک،
وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ۔ اس جن نے کہا کہ حضرت میں آپ کی بارگاہ کے اندر اس تخت کو لاؤں گا اتنی دیر کے اندر، مجلس برخاست ہونے سے پہلے، مجلس ختم نہیں ہوگی کہ میں تخت کو آپ کی بارگاہ کے اندر پیش کروں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے، تخت اس سے بھی پہلے چاہیے۔ اب قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اسی مجلس کے اندر ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوا تھا، اللہ کا بزرگ بندہ بیٹھا ہوا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس وقت کتاب جو تھی زبور تھی، زبور کا علم جانتا تھا، اور اسم اعظم کا بڑا ماہر تھا، اسم اعظم جانتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تربیت یافتہ تھا، آپ کی صحبت کے اندر رہنے والا تھا، آپ کی تابع داری فرما برداری کرنے والا تھا، آپ کا کاتب تھا، لکھنے والا تھا۔ اب وہ مجلس کے اندر بیٹھا تھا، وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا ان یرتد الیک طرفک، حضرت اگر آپ مجھے حکم فرمائیں تو میں پلک جھپکنے سے بھی پہلے وہ اتنا بڑا تخت آپ کی بارگاہ کے اندر لا کر پیش کروں۔ اب دیکھیے آج کے دور کے اندر جب بزرگوں کی کرامات بیان کی جاتی ہیں تو لوگ اس پر طعن و تشنیع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو کرامت اگر کوئی عام شخص کے ہاتھوں سے کوئی خلاف عقل چیز ظاہر ہو، تو اگر عام شخص کے ہاتھوں ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں، اللہ کے ولی کے ہاتھوں سے ظاہر ہو اس کو کرامت کہتے ہیں، اگر یہی چیز کسی نبی کے ہاتھوں ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو کرامت، کسی بزرگ کی کرامت کو بیان کرنا یہ ایسا ہی ہے کہ اللہ رب العزت کی عطا سے اس بندے کو کرامت حاصل ہوئی، اور اس وقت کے نبی کی یہ شان بیان ہو رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آج اگر بزرگوں کی کرامات کو بیان کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے کہ حضور کے امتی کی یہ شان ہے تو نبی کا مقام کیا ہو۔ تو لہٰذا ان پر اعتراض کرنے کی بجائے ان کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے کہ وہ لوگ کس طرح ساری زندگی اللہ کے ہو گئے، پھر اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھوں پر اتنی کرامات کا جو ہے وہ ظہور فرمایا۔ اب مجلس کے اندر ایک شخص بیٹھا تھا، مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس کا نام تھا آصف بن برخیہ، وہ اللہ کا ولی تھا، اسم اعظم جانتا تھا، کتاب کا علم رکھتا تھا۔ مجلس سے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے حکم فرمائیں میں پلک جھپکنے سے بھی پہلے اس تخت کو آپ کی بارگاہ کے اندر پیش کروں۔ فلما رآہ مستقرا عنده، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس طرف دیکھا، وہ تخت فوراً موجود تھا۔ ابھی بات ہوئی تھی اور پلک جھپکی تھی کہ تخت پہلے ہی موجود تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تخت کو دیکھا تو کہا قال ھذا من فضل ربی، کہنے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو کمال یہ ہے کہ جب کوئی نعمت ملے، کوئی کامیابی ملے تو اس کو اللہ کا فضل شمار کرنا چاہیے، اپنی محنت کا نتیجہ نہیں کہنا چاہیے، کہنا چاہیے میرے اللہ کا فضل ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، میرا رب میری آزمائش کرنا چاہتا ہے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں کہ ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنا ہی فائدہ کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں دے رہا ہوتا۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو ناشکری کرتا ہے میرا رب جو ہے وہ بڑا بے پرواہ ہے، کوئی شکر کرے ناشکری کرے اللہ کو نہ فائدہ پہنچتا ہے نہ ہی نقصان پہنچتا ہے۔ جو شکر کرتا ہے اپنا ہی فائدہ کرتا ہے، اپنا فائدہ کیا کرتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ رب العزت فرماتا ہے جو شکر کرتا ہے میں اس کو اور بھی زیادہ عطا فرمایا کرتا ہوں، اور جو ناشکری کرتا ہے میں اس سے نعمت کو واپس لے لیا کرتا ہوں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے، اب یہ خلاصہ بیان کرتا ہوں وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے
اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اس تخت کے اندر کچھ تبدیلی کی جائے تاکہ جب ملکہ سبا آئے تو تھوڑی دیر کے بعد اس کو پہچان آئے، ایسا نہ ہو کہ فوراً آئے اور کہے کہ یہ میرا تخت ہے۔ چونکہ انسان جب کنفیوژن کے بعد، غلط فہمی کے بعد، جب انسان کسی مکمل خبر تک پہنچتا ہے تو انسان کو یقین ہو جاتا ہے، اس کی حیرت کا انداز اور ہوتا ہے۔ تو کہا اس تخت کے اندر تھوڑی سی تبدیلیاں کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے کچھ تبدیلیاں کی گئیں اور تبدیلیوں کے بعد اس تخت کو وہیں پر سجا دیا گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کے ذریعہ سے ایک بہت بڑا محل تعمیر کروایا جس کو شیش محل کا نام دیا گیا۔ بہت خوبصورت محل، اور ہر طرف ہیرے جواہرات، خوبصورت پتھر، زیبائش، آرائش، فہمائش کے ساتھ اس محل کو جو ہے وہ تعمیر کیا گیا۔ اب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچتی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ کر اس تخت کا ملاحظہ کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس تخت کو جانتی ہو؟ ملکہ سبا کہتی ہیں یہ تخت میرے جیسے تخت جیسا لگتا ہے، جس طرح میرا تخت تھا لگتا ہے کہ یہ ویسا تخت ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ تخت بھی وہی ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں یہ وہی تخت ہے جو آپ کا تخت یمن کے اندر موجود تھا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت کو، قوت کو مان جاتی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دل کے اندر بھی ایک اور خواہش موجود ہے۔ یہ جو خاتون ہے یہ کافرہ ہے، اس نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے ہیں کہ یہ عورت ملکہ سبا اسلام کو قبول کر لے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا سے فرماتے ہیں یہ سامنے جو محل ہے اس کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب جو محل ہے اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کے ذریعہ سے اتنا خوبصورت بنوایا کہ اس کا جو فرش تھا، جو اس کا صحن تھا، اتنا خوبصورت تھا کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے پانی ہو، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے پانی ہو۔ اب ملکہ سبا اس محل کے اندر داخل ہونے کے لیے آگے بڑھتی ہے، اپنے کپڑوں کو اٹھاتی ہے، اور کپڑوں کو اس وجہ سے اٹھاتی ہے وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ، کپڑوں کو اٹھاتی ہے حتیٰ کہ ان کی پنڈلیاں ننگی ہو جاتی ہیں، کپڑوں کو اٹھاتی ہے کہ کہیں کپڑے میرے گیلے نہ ہو جائیں، پانی کے اندر کپڑے گیلے نہ پڑ جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بی بی یہ صحن، یہ جو فرش ہے یہ پانی نہیں ہے بلکہ شیشے اور خوبصورت پتھر کا ایک فرش تیار کیا گیا، لہٰذا بغیر فکر کے، بغیر پریشانی کے اس محل کے اندر داخل ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کو اس محل کے اندر داخل کیا تو ملکہ سبا سمجھ گئی کہ طاقت، قوت حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ مقصد نہ تھا، مجھے طاقت اور قوت دکھانا مقصد نہ تھا، بلکہ مجھے وہ کچھ اور سمجھانا چاہتے ہیں۔ وہ اور کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں ایک سورج کی پجارن ہوں، سورج کی پوجا کرنے والی ہوں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام مجھے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کے خالق کی طرف توجہ کر، جو سورج کو بھی پیدا فرمانے والا ہے، چاند کو بھی پیدا فرمانے والا ہے، جس کا حکم سورج پر بھی چلتا ہے، چاند پر بھی چلتا ہے، زمینوں آسمانوں پر اس کا حکم چلتا ہے، چرندوں پرندوں درندوں پر اس کا حکم چلتا ہے، انسانوں حیوانوں فرشتوں پر اس کا حکم چلتا ہے، اس ہستی پر ایمان لا۔ اب ملکہ سبا، ملکہ بلقیس آپ اس بات کو سمجھتی ہیں تو آگے سے کیا کہتی ہیں؟ قال رب انی ظلمت نفسی، کہتی ہیں کہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور کہا کہ میں سلیمان علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتی ہوں۔ یوں بھی کہہ سکتی تھی کہ میں اللہ پر ایمان لاتی ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، مگر سلیمان علیہ السلام کا نام لیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام اس رب کی بارگاہ تک وسیلہ بنے تھے، اس رب کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ بنے تھے، تو
تو ملکہ بلقیس، ملکہ سبا جو کہ ایک ذہین فتین خاتون تھی، اس نے سلیمان علیہ السلام کا نام بھی لیا اور پھر اللہ رب العزت کا بھی نام لیا۔ تو اسی طرح جس ہستی کے ذریعہ سے آپ کو مقام مرتبہ حاصل کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ کبھی بھی اس کے احسانات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ آسمانوں پہ چلے جاؤ تو کیا ملتا ہے، اس گفتگو پر، ان اشعار پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ آسمانوں پہ چلے جاؤ تو کیا ملتا ہے، بے وسیلہ بھی کہیں رب کا پتہ ملتا ہے۔ ہاں اگر دل سے محمد کو محمد جانو، ہاں اگر دل سے محمد کو محمد جانو، ڈھونڈنا کیسا بنا ڈھونڈے خدا ملتا ہے، ڈھونڈنا کیسا بنا ڈھونڈے خدا ملتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے اپنی طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ ملکہ سبا جو کہ ایک حکومت پر براجمان تھی اور مسند حکومت پر متمکن تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسی طاقت کے ساتھ، شاہانہ انداز کے ساتھ ملکہ سبا کو اپنی طرف راغب کیا اور پھر اللہ رب العزت کی طرف راغب کیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انہوں نے سنتے ادا کرنی ہے وہ سنتے ادا کریں۔